وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں، کون ہے بھٹو جیسا. جن دوستوں کو بہت جلدی تھی کہ شاید گورنمنٹ آنے لگی ہے اور پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ہمیں کیا دینا پڑ جائے گا اور پیپلز پارٹی سے جان چھوڑو، اور شاید خاقان صاحب نے انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی تھی جو ہمیں نوٹس دیا تھا. پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس تھا، لیکن اپوزیشن اب کہتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے وہ اب یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. ماضی دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی حکمران رہی، مسلم لیگ بھی مختلف ادوار میں حکومت میں رہی، مارشل لا بھی رہے. خان صاحب تو انہی کی کنٹینیوشن ہی ہے. کن کی؟ سو چلے نہیں پھر بھی کن کی؟ ان کی بالکل بڑی آسانی سے پنجاب حکومت گر جاتی ہے. اس حکومت کا خاتمہ کر کے مسلم لیگ نے گورنمنٹ بنانی، ہم نہیں بنا سکتے، ہماری تو ساتھ میں پر ہے. ہم نے بائی الیکشن جیتے، ہم نے سینٹ کا الیکشن جیتا تو گورنمنٹ لرز رہ گئی تھی. جب ہم الگ ہوئے تو گورنمنٹ نے خوشیاں شادیانے بجائے کہ بس یہ اپوزیشن پھٹ گئی. عمران خان تو وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ بڑے لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات سے یو ٹرن کر لیتا ہے. خود مختار میڈیا وہ قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا یہ بھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے؟ جی مجھے لگتا ہے آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر. پی ڈی ایم کی جو احتجاجی تحریک، پاکستان تحریک لبیک کی جو احتجاجی تحریک ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد نے ایک بیان دیا کہ DGISI کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. انہی تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان گلگت بلتستان کے سابق گورنر اور سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر قمر زمان قاہرہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویلکم جی، ویلکم. قاہرہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اونٹ کو کس کروٹ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی صورتحال خاصی مخدوش ہے دونوں اطراف سے. ادارہ جاتی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک ادارے کو مثالی ادارہ کہہ سکیں تو ایسی صورتحال نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا فلاں ادارہ 100% آئین کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے تو کوئی بھی نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت مکمل طور پہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے تو کوئی بھی نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی بزنس کلاس جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے تو بالکل نہیں کر رہی. اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ بڑا مؤثر ہونا چاہیے اور اس کا رول بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے تو بالکل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا استاد بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے تو بالکل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا عالم دین ہمیں دین کی تبلیغ ٹھیک کر رہا ہے اور دین کے درست راستے پہ چلا رہا ہے تو بالکل نہیں چلا. تو یہ جو انفارچونیٹ صورتحال بنی ہے یہ ہمارے آزادی سے لے کے آج تک کی جو صورتحال ہے، کیونکہ معاشرے کو صرف سرمنز دے کے، صرف اخلاق کے لیکچر دے کے معاشرے درست نہیں ہوا کرتے. اس کے لیے آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، وہ فضا بنانی ہوتی ہے جس میں اچھا کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں اور برا کام کرنے والوں کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس دین میں بھی موجود ہے، وہ ہمارے پاس دنیا کا راستہ بھی موجود ہے. ہمارے دین میں بھی یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا، ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. اور اسی طرح دنیا میں جن ممالک کے اندر آج جمہوری معاشرے ہیں، جن میں آج لبرل ڈیموکریسیز ہیں، وہ بڑے اچھے لوگوں کے لیے، ان اپنے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو غیر صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ نے بتایا کہ کوئی بھی ادارہ نہ تو اپنے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہے، نہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو ایک سوال بنتا کیا پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، عالم دین اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، ریاست اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہی تھی؟ میں نے تو اپنے گفتگو میں کہا کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت، ٹھیک ہے، ہم نے باقی سارے سیگمنٹس کے ان میں کوئی سیاسی جماعت، تو کوئی سیاسی جماعتوں میں سے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، میں نے کسی جماعت کو ایکسکلوڈ کر کے بات نہیں کی. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. میں کیسے اس سے الگ ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اسے انحراف کر سکتا ہوں؟ بالکل میں اس کا حصہ ہوں. ہاں، جب کبھی اس کے اوپر کمپیریزن کریں گے کہ کون سی جماعت بہتر اور کون سی جماعت ذرا کم بہتر ہے یا خراب ہے، تو پھر اس کے کمپیریزن میں اپنی جماعت کی وکالت کروں گا، پھر اور بات ہے. لیکن جو جنرلی بات ہے وہ یہ ہے، اور وہ کیوں ہوا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. پاکستان ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ تھا، جب آزادی سے پہلے یہ ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ تھا، غیر ملکی آقا تھے،
ان کا طاقت کا قانون تھا. یہاں کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں تھی. جب یہ معاشرہ، یہ ملک تشکیل ہوا تو ایک خواب یہ تھا کہ یہاں پہ ہم نے جمہوریت کے تحت اس ملک کو چلانا ہے. تو جمہوریت صرف چند قوانین کا یا الیکشن کرا دینے کا یا پارلیمنٹ بنا دینے کا یا اسمبلیاں اور عدالتیں بنا دینے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مشاورتی نظام تو بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں، عدالتیں تو بادشاہوں کے نظام میں بھی ہوتی ہیں، نیب کے ادارے بھی ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے. جمہوری معاشروں کے اندر عوام کی رائے کے تحت حکومتیں چلائی جاتی ہیں. یہ رویہ ہمارے ہاں نہیں تھا. ہم نے یہ رویہ پیدا کرنا تھا. کچھ معاشرے وہ تھے جن میں ہم سے پہلے یہ رویہ پیدا ہوا اور ود پریکٹس انہوں نے اس کی خامیوں کو دور کیا، اور آج وہ دنیا کی جو ہے وہ اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہمارے فور فادرز میں there were very few، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے چند ساتھی تھے جو حقیقت میں یہاں جمہوریت چاہتے تھے. ورنہ ان کے ساتھیوں میں اور ان کے فوراً بعد جو پاکستان مسلم لیگ بن گئی، اس کی اکثریت جو تھی وہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی. وہ اسٹیٹس کو والے تھے، وہ اس معاشرے کے نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری جب پاکستان کے آغاز سے لے کر ابھی تک بہت سارے مسائل ہیں، ان کو ابھی تک کوئی بھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جماعت ایڈریس نہیں کر سکی پراپر طریقے سے. کسی سیاسی جماعت نے اس کو ایڈریس اس طرح نہیں کرنا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. سیاسی جماعت ہم نے پراپر بننے ہی نہیں دی. ابھی سیاسی جماعتیں بننی تھیں تو فاؤنڈر جماعت کا کیا حال ہوا؟ ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. ویسے تو پہلے بھی ہسٹری میں ہماری بڑی خراب سی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کے بعد ہمارے جو گورنر جنرل اور وزیر اعظم بنتے رہے، وہ تو ایک تماشا ہی تھا نا، وہ پروسیس تو نہیں تھا. جماعتوں کو کون خراب کرتا ہے؟ جماعتوں کو خراب کرتا ہے وہ طبقہ، وہ لوگ، وہ طاقتور ہمارے جو ڈائریکٹلی ٹیک اوور کر لیتے ہیں. مثلا جماعتوں کے اندر اگر خامی تھی تو ایوب خان صاحب ٹیک اوور نہ کرتے اور جماعتوں کی خامی کو آئیڈینٹیفائی کرتے اور پھر الیکشن کراتے اور لوگوں سے کہتے کہ یہی اپنے آپ کو درست کرو، اپنے رویے درست کو یا یہاں کر لیتے. اگر سیاسی جماعتوں کو چلنے کا موقع دیا جاتا تو ضیاء الحق کر لیتے. بھٹو صاحب نے اگر غلطی کی تھی تو وہ دوبارہ الیکشن کرا کے کہتا کہ جی ان کی غلطی تھی، پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا کہ اچھے بہتر لوگوں کو ووٹ دے دو. ٹھیک ہے. تو ٹیک اوور کر کے، یعنی آپ ملک چلانا چاہتے ہیں جمہوریت کے ذریعے. ملک بنایا کس کانسیپٹ کے تھا؟ جمہوریت کے لیے. ملک بنایا تھا کہ سارے صوبوں کو امپاور کریں گے، ہر صوبے کی اپنی شناخت ہوگی، اپنا اس کا کلچر ہوگا، اپنی اس کی اتھارٹی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نظام ہوگا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اکثریت یہ سوچتے ہیں کہ جی ایک ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے دور میں جو ریاست پاکستان بنانے کا جو خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور دکھایا، جو وعدے انہوں نے قوم سے اور صوبوں سے کیے، اس میں ایک وفاقی حکومت تھی جس میں ایک مرکزی گورنمنٹ تھی، جس میں صوبائی حکومتیں تھیں اور صوبائی حکومتوں کو اختیار دیے گئے تھے. ہم اس سے انحراف کر بیٹھے. اب مارشل لا لگے تو مارشل لا میں تو ہم نے سیاسی جماعتوں کو پہلے سب سے زیادہ مورد الزام ٹھہرایا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. لوگوں کا بھی رویہ ایسا ہی بن گیا ہے. اوور دا ایئرز آج ہم اخلاقی طور پہ انحطاط کا شکار ہیں. اور آج ہوا کیا ہے؟ جمہوری معاشرے کچھ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. آپ اتھارٹیرین رول سے نکل کے ڈائریکٹلی صرف الیکشن کرا کے جمہوری نہیں ہو جاتے. بالکل. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی معاشرتی شناختیں بدلتے ہیں، آپ اپنے رشتے، اپنے تعلقات تبدیل کرتے ہیں. مثلا جو ایگریرین سوسائٹیز ہوتی ہیں، اتھارٹیرین رول کے تحت چلنے والی ہوتی ہیں، بادشاہتیں ہوتی ہیں، ان کے رولز اور ان کے شناختیں اور ہوتی ہیں. لیکن جب یہ جمہوری معاشرے بنے، اتھارٹیرین رول سے، ایگریرین رول سے، ایگریکلچر سوسائٹی سے جب انڈسٹریل سوسائٹی آئی، تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جن معاشروں میں آج جمہوریت ہے، جن کو ہم تمثیل کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ اسکینڈینیویا ہے، وہ یورپ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ جاپان ہے، اس طرح کے ممالک، آسٹریلیا ہے. وہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پرانی سارے تعلق شناخت نئے پیدا کیے، پرانے ختم کر دیے. مثلاً کیا ختم کیا؟ مثلاً انہوں نے اپنے قبیلے ختم کر دیے، وہاں برادری کا نظام ختم کر دیا، وہاں نیلے پیلے گورے کالے کی تمیز ختم کر دی، وہاں رول آف لا آ گیا.
بالکل ابھی بھی کاسٹ کا سسٹم ہمارے ہاں ہی ہے, صرف انٹرنیشنلی اگر اس رول کو دیکھا جائے تو دیر از نو فولڈر آف کاسٹ. آپ ایک طالب علم ہیں, آپ ماشاءاللہ نوجوان انٹرپرینور ہیں, نوجوان اینکر ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا جن معاشروں کو ہم جمہوری سمجھتے ہیں ان کی دیکھیں کہ وہاں حیتیں کیسے بدلی ہیں. ہاں بالکل. اپنے اندر دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا رکاوٹیں ہیں. ہاں بالکل. یہ جو آج کی دنیا میں جمہوری معاشرے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی ہر بندہ یہ کہتا پھرتا کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ایسی جمہوریت ہو گئی. جب ووٹ ڈالتے ہوئے ہم برادریوں کو, قبیلوں کو, مسلک کو, مذہب کو, گلیوں کو, نالیوں کو, گیس کو, بجلی کو, پیسے کو, نوکری کو, ان چیزوں کو ووٹ دیں گے, بندے کا کردار نہیں دیکھیں گے, جماعت کا کردار نہیں دیکھیں گے, مینیفیسٹو نہیں دیکھیں گے, اور ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کی جدید دنیا میں جمہوریت کے ثمرات حاصل کرنا چاہیں اور اتھارٹیرین رول کی شناختوں کے ساتھ حاصل کرنا. اس دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں بنیادی یہ تبدیلی لانی ہوگی, اور یہ ہماری مسلمانوں کی خاص طور پہ بدقسمتی ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں انہوں نے پورا نظام زندگی دیا. بالکل. اللہ کا کلام ان پہ اترا, انہوں نے ہمیں دیا, اور آخری کلام آ گیا. اس کے بعد اللہ کی ہدایت آنی بند ہو گئی کہ یہ آخری ہدایت ہے. اللہ کا آخری نبی آ گیا, باپ کا آخری نبی نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نبی کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. تو دو چیزیں ہمارے پاس بڑی معتبر ہیں, جو سدا ہے ان کو ہی فالو کرنا ہے, اسی میں فلاح ہے. آج دنیا کے وہ ممالک جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ جس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں, جس طرح کے ان کے رویے ہیں, سوائے ان کی چند اخلاقی عادات کے, باقی وہ ساری باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی بتائی. بالکل. اللہ کے مثلا ایک بنیادی بات, باقی تو لمبی بات ہے, ایک بنیادی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں, آخری خطبہ سے پہلے مدینہ کی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی. مدینہ صرف ایک چھوٹا سا شہر کی حد تک وہ ایک شہری ریاست تھی, اور اس کے بھی خد و خال ابھی ڈیولپ ہو رہے تھے. جس دن مکہ فتح ہوا, ایکچولی پورے یثرب کی ریاست اسی دن وجود میں آئی تھی. اور اس ریاست کے خد و خال بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ریاست بننی ہے. وہاں کھڑے ہو کے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد, وہاں باقی باتیں بھی کہی گئی, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ میں پرانی نفرتیں ختم کرتا ہوں, میں قبائلی عصبیتیں ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں جو قتل ہوئے معاف کرتا ہوں, اور اپنے چچیرے کا قتل پہلے معاف کرتا ہوں. جنہوں نے سود دیا ہوا تھا میں سود ختم کرتا ہوں, اصل تمہیں لوٹائی جائے گی, اور میں فلاں کا, اپنے عزیز کا, کسی کا, اپنے چچا زاد بھائی کا, اس کے ذمے جو لوگوں کا سود, جو اس نے لوگوں سے سود لینا تھا وہ معاف کرتا ہوں. اللہ حاضر کیا. لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اس تعصب زدہ معاشرے کو کہا, آج کے بعد آپ میں عربی کو عجمی پہ اور عربی کو اور عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہوگی, سرخ کو کالے پہ اور کالے کو سرخ پہ کوئی فوقیت نہیں ہوگی, ماں سوائے اس کے تقوی. بالکل. یہ تھا وہ بنیاد جو اس معاشرے کی تھی, رکھنی تھی. اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے یہ کہ آپ رنگ, نسل, قبیلے کی بنیاد پہ نہیں, آپ خون کی بنیاد پہ نہیں, آپ ذات پات کی بنیاد پہ معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے. یہ معاشرہ ڈیزالو کریں گے, اس کو گرائیں گے, اس کی جگہ ایک نیا معاشرہ تشکیل دیں گے, اور وہ ہے رول آف لا کا معاشرہ, وہ ہے تقویٰ کا معاشرہ. متقی کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ بہت زیادہ اچھا نمازی, پرہیزگار, سب 5 ٹائم نماز پڑھے گا, جمعہ پڑھے گا, بڑا, لیکن کاروبار میں 2 نمبر ہی کرے گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں, آپ اس کو متقی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ بہت اچھا نمازی, پرہیزگار, عبادتیں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, آپ اس کو متقی نہیں کہہ سکتے. اس کا کردار باقی زندگی میں اچھا نہیں, آپ اس کو متقی وہ ہے جو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور دنیا کا تقاضا بھی ٹھیک چلاتا ہے, جو بشریت کے تقاضے جو سنت نبوی کی ایک طرح کی ایک شکل بنتا ہے. سو وہ ہے رول آف لا, وہ ہے انسانوں کی عزت, وہ ہے اخلاقی تقاضے. سو آج ہم اس سے دور ہیں, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہی آ کے ٹھیک کر دیں گے, کوئی جرنیل آ کے ٹھیک کر دے گا, کوئی جج آ کے. یہ افراد کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ معاشرے ہمیشہ اداروں سے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ادارے ڈیزالو کرتے چلے جاتے ہیں, ڈیمالش کرتے چلے جاتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بالکل کہوں گا کہ اس میں سبھی لوگ شامل ہیں. سیاستدان نمبر 1 پہ ہیں, ان سے بھی اوپر استاد ہیں, اس کے بعد جج بھی ہیں, جرنیل بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, سارے ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن جو پرائمری ذمہ داری تھی, کیونکہ ہم
اون کرتے ہیں نا تو یہ سیاستدان کے ذمہ ہے. لیکن ہم سیاستدان کا چناؤ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا سیاستدان کو کبھی ہم نے اس بنیاد پہ دیکھا کہ یہ اہلیت کا حامل ہے کہ نہیں؟ اس کا ماضی میں کردار کیا رہا ہے؟ ہم اپنے اپنے مفادات کے تحت جب ووٹ دیتے چلے جائیں گے تو پھر یہی حالات. ہاں بالکل. اچھا قاہری صاحب نیشنل سینیریو پہ بھی بات کرتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی نیشنل میڈیا پہ کہ آپ پی ڈی ایم اگر پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے تو آپ اپنی قیادت سے بات کریں گے اور رانا ثناء اللہ سے بات کریں گے کہ جو ہے آپ ایک مفاہمت کے ساتھ چلیں اور آپ مل کے چلیں. تو آپ نے کیا اپنی قیادت سے بات کی اس حوالے سے؟ میری قیادت تو آن ریکارڈ ہے جی پہلے ہی. ٹھیک ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک موو کریں, ہمارے جو ووٹ ہیں وہ بھی حاضر ہیں اور جو ہم لے کے دے سکیں گے وہ بھی حاضر ہیں. اس کے بعد پھر بڑی تلخ باتیں ہوتی رہی مسلم لیگ کی طرف سے. پھر پچھلے دنوں رانا صاحب نے ایک بات کہی کہ پیپلز پارٹی اگر 15-16 ووٹ ڈفرینس ہے جو وہ ووٹ لے آئے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ رانا صاحب کا بات مثبت ہے, ہم اس کو مثبت رنگ میں لیتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے باتیں نہ کریں. ہماری بات تو آلریڈی موجود ہے. اگر مسلم لیگ کی قیادت میری قیادت سے بات کر لیتی ہے تو پنجاب میں یقیناً مسلم لیگ کا انفلوئنس ہم سے زیادہ ہے. ان کے پاس نمبر بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس تو 7 ممبر ہیں, بالکل ان کے پاس بہت زیادہ ہے. تو جو گیپ برج کرنے والا ہے وہ آج, پہلے بھی ہو سکتا تھا جب ہم کہہ رہے تھے, لیکن آج اس کی زیادہ آسان کیفیت ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کے لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب نہ کھانے کو مل رہا ہے, نہ سستی, نہ بجلی مل رہی ہے, نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, اور لوگوں کی زندگی تنگ ہو گئی. لہٰذا اس حکومت سے جان چھڑانے کی باتیں جو کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی جماعتیں کرتے تھے اب ہر طبقہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں روز لوگوں میں جاتا ہوں, جہاں جہاں جا کے لوگوں سے ملتا ہوں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے, فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں, فاتحہ بعد میں کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہے, وہ کہہ رہا صاحب کدوں جان چھڑاؤ گے نہ کولوں. اچھا. یعنی لوگوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو یہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے, کیا آپ کو نہیں ہو رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جو پبلک پلس ہے, جن لوگ جو آج پی ٹی آئی میں بیٹھے ان کے اتحادی بھی, اتحادی تو سارے بول رہے ہیں نا, لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے لوگ ہیں وہ میڈیا کے اوپر آگے تو شاید بات نہ کر رہے ہوں, لیکن ان کو یہ تو محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ بندے جو ناراض ہو رہے ہیں کل ان سے ووٹ لینے, وہ بھی تو لوگوں میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کل ان سے ووٹ لینے ہیں. تو آج اپنی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں, ان کو کوئی رستہ چاہیے نا. تو بڑی آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو رانا صاحب نے بڑی مثبت بات کہی ہے, میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے. اچھا. اس کا طریقہ بڑا سادہ ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ جو حرکت شاید خاقان عباسی صاحب نے غیر اخلاقی طور پہ کی کہ ایک جماعت کو نوٹس دے دیا, حالانکہ آج جس بات پہ ہمیں نوٹس ہوا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو بیپ بیپ کہتے ہیں, وہ اس کے 3 ووٹوں نے ہمیں شامل ہو گئے ہمارے ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن کے مرحلے میں, حالانکہ ان کے ووٹوں کی بدولت ہم نہیں بنے. ٹھیک ہے. ہم ادروائز کوالیفائی کر رہے تھے, 26 ووٹس دونوں طرف برابر تھے. اور وہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس سنگل لارجسٹ پارٹی, جو جماعت اپوزیشن کی سب سے زیادہ ووٹوں والی جماعت ہو, اس کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے. تو ہمارا حق تھا. لیکن تو آپ یہ ڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حقانہ بات نہیں, میں ڈائریکٹلی نہیں, میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شاید حقان کی انتہائی غیر ذمہ داری ہے. اور ان کی شاید ان کے اندر بغض تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے جو شوکاز دیا وہ اس بنیاد پہ دیا کہ ہم نے ایک ایسی جماعت جو حکومت کی اتحادی ہے اس کے ساتھ اس سے تعاون لیا, حالانکہ ہم نے نہیں لیا. آج مولانا کی جماعت, آج باقی اپوزیشن کی کچھ جماعتیں بلوچستان کے اندر, وہاں بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے اس کے ساتھ مل کے سابقہ جو ان کے وزیر ان کے خلاف عدم اعتماد, آج شاید اس کی 25 ڈیٹ ہے اس کی, ان کو ووٹ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ ہم تو اپوزیشن کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم کون سے حکومت کے لیے کر رہے تھے, ہم بھی تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس تحریک میں آپ لیڈر آف دا ہاؤس کو عدم اعتماد کا کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی تحریک کے اندر آپ کسی کو اعتماد کا ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بلوچستان کے اندر اگر جام کمال صاحب کے اوپر عدم اعتماد کرنا ہے تو کسی پہ اعتماد بھی کرنا ہے. تو یہ اعتماد کا ووٹ وہ دے رہے ہیں حکومت کو یا حکومت کے اتحادیوں کو. ہمارے ساتھ وہ 3 بندے شامل ہوئے تو گناہگار, اور وہ گناہ ہو گیا,
آج دیکھنا ہے نا کہ ان کا شوکاز کب آتا ہے. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ماضی کی غلطی ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو درست کریں اور بسم اللہ کریں. بالکل بڑی آسانی سے پنجاب حکومت گر جاتی ہے. اس حکومت کا خاتمہ کر کے مسلم لیگ نے گورنمنٹ بنانی, ہم نہیں بنا سکتے, ہماری تو ساتھ میں پڑے. تو آپ اتحادی تو بنیں گے نا. دیکھیے ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ حاضر ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو آج نہیں کہہ رہے, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں. ہم اتحادی بنے نہ بنے وہ ایشو ہی نہیں. ہم ان کو ووٹ دیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم اس حکومت کا حصہ نہ بھی ہوں گے تو ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا غیر صاحب, مجھے کی پتا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. احسن اقبال صاحب نے جو حکومت کے اتحادی ہیں انہیں کہا کہ جی وہ حکومت کے اتحاد کو چھوڑیں, جیسے M2M ہے یا پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اپوزیشن کے جو خود اتحادی ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہیں, اور وہ حکومتی جو اتحادی پارٹیاں انہیں کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنا اتحاد چھوڑ دیں. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بچگانہ بات نہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں تو کوئی چیز ہے نہیں ہے اور آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیے آپ کسی کو مشورہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان پاپولر ہو گئی ہے, یہ لوگوں کے اوپر ایک عذاب کے طور پر مسلط ہو گئی ہے. لہٰذا اس سے جان چھڑانے کے لیے اس عوام کا غیظ و غضب اس کے اوپر استعمال ہونے والا ہے اگلے الیکشن میں. آپ دیکھیں گے, ہمارا ایکسپیرینس بتاتا ہے نا, اب دیکھیں گے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو انہوں نے باقی اپوزیشن کی گورنمنٹ کی ان جماعتوں کو جو حکومت کا حصہ ہیں انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ اس ڈوبتے ہوئی کشتی کا کیوں سہارا بنے ہوئے ہیں, اسے جان چھڑائیں. وہ پیچھے ہٹ جائے, یہ گورنمنٹ ہی گر جاتی ہے. اگلی گورنمنٹ یقیناً کوئی اتحاد کی گورنمنٹ ہی بنے گی جو ان اسمبلیوں سے بنے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق کوئی ایک پارٹی نہیں آئے گی بلکہ یہ ایک وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا بات ہو جائے گی. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا, بٹیر ہوتا ہے یا تیتر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ سیاست کے اندر اتحادیوں کی حکومت بنتی ہے. اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے اور اسمبلی میں کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملتی پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر اپنے مختلف جماعتوں کو اکٹھا کرنا, ایک جماعت کو یا دو جماعتوں کو یا ہو سکتا ہے 10 جماعتوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنے. یہ ہندوستان میں ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, ہمارے ڈیموکریسی کا رول. تو پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہ ہوا. یہ ہے نا کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہوا نا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر کا محاورہ اور طرح ہے, وہ منافقت کا محاورہ ہے کہ آپ ہیں کچھ دکھتے کچھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے ساتھ اگر سے بات کریں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ اپنی ایک الگ احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اور فیلڈ میں نکلی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے علاوہ اور باقی چیزوں کے علاوہ بھی احتجاجی تحریک چلا رہی ہے. دونوں پارٹیز چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دونوں کی جو افادیت ہے, اہمیت ہے, اس طرح واضح نہیں ہو رہی جب تک یہ دونوں مل کے یکسوئی کے ساتھ یکساں ہو کے جو عوامی انٹرسٹ ہے اس میں بات نہ کریں. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک کولیٹرل سین ہونا چاہیے, مل کے بات ہونی چاہیے؟ بالکل درست بات ہے. اپوزیشن کی جماعتیں اگر مل کے کوئی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کی طاقت اکٹھی ہو جاتی ہے, تو پھر گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر آتا ہے. اور ایسا ہوا جب پی ڈی ایم بنا. اب تو پی ڈی ایم فوت ہو گیا نا, ختم ہو گیا. اچھا, لیکن جب پی ڈی ایم بنا, فوت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا اتحاد تھا, اتحاد کوئی رجسٹرڈ نہیں تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ پہ اکٹھے ہوئے تھے, وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی. اب جب مسلم لیگ کہہ رہی ہے ان کو 5 سال پورے کرنے تھے, مریم بی بی کہتی ہے, جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 2023 کا انتخاب جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے, تو جو اس کا بنیادی چارٹر تھا وہی ختم ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ 2 جماعتیں الگ ہو گئی, اس کے بعد پھر کون سی پی ڈی ایم. لیکن جب ہم پی ڈی ایم کے طور پہ اکٹھے ہوئے تھے, اچھا, تو ہم نے بائی الیکشن جیتے, ہم نے سینٹ کا الیکشن جیتا, تو گورنمنٹ لرز گئی تھی. جب ہم الگ ہوئے تو گورنمنٹ نے خوشیاں شادیانے بجائے کہ بس یہ اپوزیشن پھٹ گئی. تو یہ بات تو درست ہے کہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہوگی تو زیادہ بہتر ہوتا. ہمیں اپوزیشن سے الگ کیا کس نے؟ جن دوستوں کو بہت جلدی تھی کہ شاید گورنمنٹ آنے لگی ہے اور پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ہمیں کیا دینا پڑ جائے گا اور پیپلز پارٹی سے جان چھوڑو, اس طرح لگتا ہے. نام لے کے بتائیں. شاہد خاقان, میں بار بار لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. احسن اقبال. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہنے یہ 2 وہ بندے ہیں جنہیں مسئلہ تھا. مجھے نہیں پتا ان کی اپنی قیادت کی کتنی آشیرواد حاصل تھی, لیکن یہ 2 تو بہرحال سر عام سامنے تھے. اور شاہد خاقان صاحب نے انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی تھی جو ہمیں نوٹس دیا تھا, اس کی بدولت ہی یہ سارا قضیہ ہوا. اگر وہ نہ کرتے, دیکھیں ہمارے, میں نالان نہیں ہوں, میں ان کی اس حرکت سے نالا ہوں. میں شاہد خاقان صاحب کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں. اچھا, لیکن میں ان کی اس حرکت سے نالا ہوں جس کی بدولت, اب اس میں ان کی نیت کیا تھی مجھے نہیں پتا, نیت کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن ان کے اس ایکٹ کی بدولت پاکستان کے اپوزیشن کو شدید نقصان ہوا. دیکھیں اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اپنا اپنا نظریہ, اپنا اپنا مفاد, اپنی اپنی قیادت ہوتی ہے. تو ہر جماعت کا اس کی شخصی عزت کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اس کے مفاد کا بھی خیال رکھنا ہوگا. میں 3-4 دوست ہم آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی ایک کا اگر ہم اس کے مفاد کا خیال نہیں رکھتے, اس کی عزت کا خیال, تو کتنے دن چلے گا؟ وہ دوستی ہوتی ہے. بالکل.
جو بالکل بے غرض ہوتی ہے. آپ کسی ایک دوست کی عزت کا خیال نہیں رکھتے کتنے دن, الٹیمیٹلی وہ گئے تھینک یو ویری مچ. تو یہ وہ ہمارے ساتھ حرکت کی گئی. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے, پیپلز پارٹی اپنی تاریخی ذمہ داری آج بھی نبھا رہی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ کریں, ANP کو واپس لائیں, ہم حاضر. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, جب میرا عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی. میں نے کہا جب مولانا فضل الرحمان کی پچھلے دنوں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی, انہوں نے حال احوال پوچھا, تو اس میں انہوں نے ایک گلہ شکوہ کیا شہباز شریف صاحب سے کہ حقان عباسی صاحب مجھے پوری بات بتاتے نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں. تو آپ اس بات کو کس قدر ٹھیک سمجھتے ہیں کہ یہ بات یا ان کا گلہ ٹھیک ہے؟ جو میرا گلہ تھا میں نے کر دیا, جو مولانا کا وہ خود کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو قاہر صاحب, نیب ترمیمی آرڈیننس آیا, اس پہ اپوزیشن نے ببانگ دوہل شور مچایا کہ بھئی یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, کسی کے حق میں نہیں, ہم نہیں چاہتے, شخصیت پرستی پہ کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. جبکہ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب نے بھی نیب ترمیمی آرڈیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی میرے کیسز کو قواش کیا جائے. جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے اور نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرڈیننس کی فیکٹری صدر پاکستان نے لگا رکھی ہے, وہ ہر بات پہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. تو اس بات پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے آرڈیننس کی تو مخالفت کر رہے ہیں آن پرنسپل, اس کے میرٹ کی ابھی بات ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ایک اصول کی بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ پرسن اسپیسیفک قانون لائے ہیں جس میں آپ ایک شخص کو صرف ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ درست نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون میں درست طریقہ کار نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے جی, نماز پڑھتے ہیں نا, بالکل, تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کپڑے صاف پہنتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, قبلہ رو ہوتے ہیں, پھر آپ نیت کرتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رکوع سجود کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں, آپ کی دعا, آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اگر آپ کپڑے صاف پہنیں, وضو کریں, نیت کر کے کھڑے ہو جائیں, تلاوت کریں, رکوع سجود کریں, اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں, تو آپ کی عید نواز ہو جائے گی. اگر آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہوا, بالکل ٹھیک بات نہیں ہوگی, پھر نہیں ہوگی نا. ایگزیکٹلی وہ یہ ہو رہا ہے. اگر اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں بھی, پروسیس بھی اختیار کیا گیا ہے, اچھا اس کا رخ اگر وہاں نہیں ہے تو یہ آئین کے متصادم ہے. لہٰذا ہمارا سمپل ایشو یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ درست ہوتا تو یہ اسمبلیاں موجود تھی, چل رہی تھی, اسمبلی میں بل پیش کرتے, اور ان کو پتا تھا کہ 8 اکتوبر کو چیئرمین نیب کی مدت عہدہ پوری ہو رہی ہے, اس سے پہلے بات کر لیتے. وہ بات کہہ رہے صاحب آپ کی ٹھیک ہے, مطلب یہ جو زرداری صاحب نے میں اس پہ آنے لگا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس دے دیا, اس آرڈیننس کے بعد جو ملک کا پہلا قانون تھا وہ معطل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب کون سا قانون ہے؟ اب اس آرڈیننس والا قانون ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ ریپیل نہیں ہوتا, جب تک وہ ختم نہیں ہوتا, یا اسمبلی سے ووٹ آؤٹ نہیں ہوتا, یا کسی عدالت سے وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو جب تک وہ قانون ہے, اگر مجھے کسی عدالت میں جانا ہے, اپنے لیے ریلیف مانگنا ہے, اپنے لیے انصاف مانگنا ہے, تو کس قانون کے تحت مانگنا ہے؟ ٹھیک ہے, جو آج لا آف دا لینڈ ہے, تو آج لا آف دا لینڈ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اچھی دلیل ہے اس پہ, میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلب دیکھیں نا کہ جب نہیں, سوال یہ ہے کہ اگر تو اس کے علاوہ کوئی قانون ہے ٹھیک ہے جس کے تحت میں رعایت مانگ سکتا ہوں, اور میں وہ نہیں مانگ رہا, میں اس قانون کے تحت مانگ رہا ہوں. پہلے تو آپ اس قانون کے تحت رعایت نہیں تھے مانگ رہے. کہ بات یہ ہے کہ پہلے اس قانون کے تحت میں رعایت مانگ رہا تھا, میری پہلے بھی کوشمنٹ کی FIR سے پڑا ہوا ہے. اچھا, انہی کیسز کے بارے میں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ میں آپ اچانک دن میں آ گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس وقت آج قانون جو ہے اس قانون کے تحت میں چلوں گا, کل یہ ختم ہو جائے گا, میں اس کے تحت نہیں چلوں گا. ٹھیک ہے, میں اس کے پرنسپل ہی مخالف ہوں, لیکن آج کیونکہ یہ جبرن ملک کا قانون ہے, عدالت اسی قانون پہ چلے گی نا. ٹھیک ہے, میں عدالت کو یاد کراؤں کہ نہیں جی 1 مہینہ پہلے والا جو قانون ہے وہ کہیں گے جی تھینک یو ویری مچ, وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, میڈیا نے اسے بھی بڑا زوردار ٹائم دیا, بڑا سخت ٹائم دیا, لیکن ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی بات کریں تو انہوں نے میڈیا کو لتاڑ کے رکھ دیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں نکیڑ ڈال کے رکھ دیا, اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میڈیا نے اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے, سیاستدانوں کا ساتھ دیا ہے, لیکن میڈیا کی اس مشکل وقت میں میڈیا کے ساتھ کوئی بھی ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آ رہی, لوگ نہیں نظر آ رہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنی اداؤں پہ غور کر لیں. نہیں دیکھیں نا کہ اپنی اداؤں پہ غور کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی اداؤں پہ غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آزاد میڈیا کے لیے,
صحافیوں کی بہتری کے لیے، بہتر انوائرمنٹ کے لیے، ویج بورڈ ایوارڈ کے لیے ہر دور میں کوشش کرتی رہی ہے. ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار، آزاد اور خود مختار، ٹھیک ہے، سیٹھ کے تابع نہیں، ٹھیک ہے، سیٹھ کے مفاد کے تابع نہیں، خود مختار میڈیا وہ قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. میڈیا کا رول کیا صرف سیاستدانوں کا گندا؟ میڈیا کا رول گندا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. کتنے گنواؤں، کس کس کا گنواؤں، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. اب یہ بھی ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جتنے سیاستدان خراب ہوں گے، اتنے ججز میں خراب ہوں گے، اتنے فوج میں ہوں گے، اتنے میڈیا میں ہوں کالی بیڑے گے. ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ہر دور میں میڈیا کی آزادی کے لیے لڑے. میڈیا پاکستان میں جمہوریت کی آزادی کے لیے لڑا. میڈیا نے اپنی جانیں دی ہیں. بالکل. اسی طرح آج بھی ہم آزاد میڈیا اور میڈیا کے اوپر لگنے والی قدغنوں کے خلاف کھڑے ہیں. اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہیں، اسمبلیوں کے باہر کھڑے ہیں. وہ کون سا فورم ہے جہاں پہ سیاسی جماعتیں نہیں؟ مثال کے طور پہ ہم آپس میں اختلاف میں تھے، اپوزیشن کی جماعتیں. جس دن آپ سیاسی جو صحافتی برادری انہوں نے دھرنا دیا پارلیمان کے باہر، آپ پہ پارلیمنٹ کے دروازے بند ہوئے، ساری اپوزیشن کی قیادت اکٹھے ہو کے، ویسے ہم آپس میں ناراض تھے، آپ کے فورم پہ اکٹھے ہو کے جا کے بیٹھتے ہیں. ہم سے تلخ باتیں نہ کروائیے. اچھا، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو نئے پاکستان کے عمران خان کے ذریعے خواب دیکھتے تھے. ہم بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا اور چوپو. لیکن لیکن گزارش یہ ہے، میں تو یہ تو ذرا میں لائٹر موڈ میں کہا، عرض یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور ہم میڈیا کے ساتھ ہیں. یہ فاشسٹ ہیں. فاشزم میں عدالتوں کو بھی، میڈیا کو بھی، اپوزیشن کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، ان سب کو معطل کرنا ہے، اپنی مرضی کے تحت چلانا ہے. اور ان کو فوج کو بھی، بیوروکریسی کو تو ڈالی ہوئی ہے، فوج کو ایک واحد ادارہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ان کے پورے مکمل قابو میں ہو جائیں تو پھر ان کا فاشزم پوری طرح ناچے گا. اس کے لیے وہ کوشاں ہیں. آپ نے دیکھا بھی ان دنوں میں جو کچھ ہوا. سو ہم میڈیا کی آزادی کے ساتھ ہیں. یہ مت کہیے ہمیں. ہاں، پیپلز پارٹی جب بھی آئی، ہمارے ساتھ میڈیا نے جو کچھ کیا وہ سنگل آؤٹ کر کے سلوک کیا. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ میں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ سارے چینلز نے، آلموسٹ سارے چینلز، سارے میڈیا نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ سنگل آؤٹ کر کے زیادتی کی. اس کے باوجود ہمارے ماتھوں پہ بل نہیں تھے، ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی، ہم نے کسی کا گلا نہیں گھونٹا، ہم نے کسی کا اشتہار بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سیاست کے اندر آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، میڈیا کے اندر بھی بہتری آ رہی ہے، باقی بھی سب گرو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے صاحب، شیر رشید احمد صاحب یہ وہاں جنہیں آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا کہ میں پرسنلی ریکویسٹ کر کے زرداری صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ جمعے انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا شیر رشید احمد صاحب نے DGI-SI والے معاملے میں. ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. ایک یہ چیز ہے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری پہلے تو ایک پیج پہ تھی، اب اس میں دراڑ آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ شیخ صاحب کا بہت شکریہ، ان کی بڑی مہربانی ہے. وہ سینئر سیاستدان، ان سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاست میں نقطہ نظر کا بہت اختلاف ہے. میرا شیخ صاحب کے ساتھ سیاسی نقطہ نظر سے اتفاق نہیں ہے. اچھا. اور شیخ صاحب کے ساتھ میری کو بہت دوستی بھی نہیں ہے. اچھا. لیکن انہوں نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی، بغیر میرے کہے، بغیر کسی سفارش کے، ایٹ ہز اون. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے میرے لیے بات بھی کی اور انہوں نے الطاف حسین صاحب سے بھی بات کی. تو میرے پاس تو لفظ ہی نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں. لیکن جہاں اختلاف ہوگا سیاست کا، وہاں سیاسی اختلاف ہوتا رہتا ہے. تو شیخ صاحب کا شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ان کا خیال تھا کہ جمعے تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، ہو جانا چاہیے تھا. اب اگر نہیں ہوگا تو کوئی یہ کہے گا کہ جی وہ سول ملٹری ریلیشن ایک نہیں رہے گا، کوئی کہے گا کہ جی وہ چاند تاروں کا حساب ٹھیک نہیں رہا، ابھی وہ لائن سیدھی نہیں ہوئی. تو کئی رنگ لوگ اس کو دیں گے، پھر اس پہ گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی کہ جی آپ الزام لگاتے ہیں. سو عرض یہ ہے کہ وہ پیج تو خیر ایک نہیں رہا. وہ میں نے اکثر کہا کہ بات یہ ہے، جب آپ مختلف پیجز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل، آپ 70 میں کسی اور پیج پہ اکٹھے ہوئے، 77 میں کسی اور پیج پہ اکٹھے ہوئے، 80 میں کسی اور پیج پہ اکٹھے ہوئے، تو اگر آپ پیج مختلف رکھتے جائیں گے تو پھر حالات یہی رہیں گے. لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے اداروں کو، سارے ملک کو حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور وہ ایک پیج آئین پاکستان ہے. ٹھیک ہے.
یہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آئین پاکستان، وہ ایک پیج جو ہے وہ آئین پاکستان ہے. تمام اداروں کو حکومت وقت کے ساتھ ہونا چاہیے اس ایک پیج پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت پہلے اگر حکومت کے پاس کوئی اور پیج جیب سے نکل آئے، اس دائیں یا بائیں جیب سے، یا کسی کبوتر کے ہاتھ آ جائے، تو وہ پیج نہیں. آئین پاکستان کو جو پیج اس پہ سب اکٹھے ہوں. اور یہ یاد رکھیے وہی پیج ہے، وہی رستہ ہے جس پہ تمام دنیا کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز چل کے آج دنیا میں نام پا چکی ہیں، مقام پا چکی ہیں، اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں. اور ہم جیسے ممالک ان کو دیکھ کے ان جیسا بننا چاہتے ہیں. وہ اسی رستے پہ چل کے گئی ہیں. ہم نے بڑے رستے اختیار کر لیے، ہم نے بہت سارے مختلف پیجز پہ اکٹھے ہو کے دیکھ لیا. الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ، کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 3 سال میں وہ پیج پھٹ ہی جاتے ہیں. اچھا تبدیل بھی نہیں تو پھٹ ہی جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہ پیج جو نہیں پھٹنے والا وہ آئین پاکستان ہے، اس پہ سب متفق ہے، اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، یہ کہا جاتا ہے یہ باز گشت ہے کہ جو عمران خان ہے وہ سول سپرمیسی کے قائل ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اپوزیشن بھی تو یہی چاہتی ہے، تو ساری اپوزیشن ان کے پیچھے جا کے لائن کیوں نہیں بنا کے کھڑی ہو جاتی؟ آپ نے غلط سنا ہے. نہیں، یہ وہ بابانگے تو اس بات کو خود کہتے ہیں. آپ نے غلط سنا. انہوں نے تو پہلی زندگی میں کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا، آپ نے سنا نہیں ان کو. عمران خان تو وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ بڑے لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات سے یو ٹرن کر لیتا ہے، پہلے کسی بات پہ کھڑے رہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سول سپریمیسی کی بات جو ہے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی نے کی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے. اس ٹوٹے ہوئے ملک، ہاری ہوئی فوج، بالکل مورال زدہ گرا ہوا مورال والی قوم کو کھڑا کیا. کیا قصور کیا؟ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، دنیا میں عالم اسلام کا ترقی پذیر دنیا کا مقدمہ لڑا، اپنا مقدمہ لڑا. قصور یہ تھا کہ انہوں نے آئین بنا کے کہا صاحب اس پہ چلو. ان سے بھی غلطیاں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں. کون ہے بھٹو جیسا؟ سو عرض یہ ہے کہ اس کے بعد جب وقت آیا ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی نے کیا کہا. بے نظیر بھٹو شہید کا ہم نے ضیاء الحق کی مارے کھائیں، جیلیں، کوڑے، پھانسیاں، کیا نہیں ہوا. پھر بھی ہم سے غصہ نہیں کیا. بی بی شہید کی گورنمنٹ آئی، 18 مہینے بعد فارغ کر دی، پہلے بھی کنڈیشن لگا دی. کیوں؟ ٹھیک ہے. کیا قصور تھا؟ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں. پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی آتی ہے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کرتی. ذوالفقار علی بھٹو آئے، اپنی فوج کو آزاد کرایا، اپنی فوج کو جدید ہتھیار لے کے دیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جس کی پاداش میں وہ قتل ہو گئے. ٹھیک ہے. بی بی شہید آئیں، انہوں نے آ کے اپنے دفاع کو مضبوط کیا، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لے کے دی. پیپلز پارٹی ہمارے دور میں آئے، ہم نے اپنے سولجرز، سویلینز کی تنخواہیں کم بڑھائیں، سولجرز کی تنخواہیں زیادہ بڑھائیں. ہم نے اپنے دفاع کے لیے جدید ہتھیار، جدید ترین سامان دیا. نہیں، سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ کیا گناہ ہے؟ اچھا، کہ وہ پیپلز پارٹی سے غصہ نہیں جاتا. وہ گناہ صرف ایک ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ جو ایک پیج ہے نا آئین پاکستان، اس کے اوپر ساری قوم متفق ہے. اس کے اندر دیے گئے دائرہ کار کے اندر تمام ادارے، پارلیمنٹ بھی اس پہ چلے، عدلیہ بھی اس پہ چلے، سیاسی جماعتیں بھی اس پہ چلے، ایگزیکٹو بھی اس پہ چلے، فوج بھی اس پہ چلے، تب یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. یہ جیسے بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس تھا، لیکن اپوزیشن اب کہتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے وہ اب یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. تو ویسے تو پیپلز پارٹی نے، جیسے آپ نے ابھی بھٹو صاحب کی بات کی، وہ سوشلزم کی انہوں نے بات کی، انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی. تو ابھی یہ چیزیں کیسے مختلف ہوتی جا رہی ہیں؟ کوئی مختلف نہیں ہے. پیپلز پارٹی آج بھی اس بنیاد پہ کھڑی ہے. میاں صاحب آج صرف اس بنیاد پہ آئے ہیں کہ جب ان کی اپنی حکومت نکال دی گئی، بھٹو صاحب نے استعفیٰ دیا تھا ایوب خان کی کیبنٹ سے جب وہ پورے عروج پہ تھا اختلاف کر کے. ٹھیک ہے. میاں صاحب کئی سال اپنی حکومتیں چلاتے رہے مل ملا کے، اور جب ان کو فائنلی نکالا گیا تو انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. یہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات ہے، ہم نے تو پہلے 1970 میں یہ کہا تھا کہ پہلے تو عام آدمی کو ووٹ دینے کا حق دو. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس ووٹ کے تحت بنی ہوئی حکومت کو اور اس آئین کو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دو. یہ کس نے دلوایا؟ اور ووٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومت نے پاکستان کے لیے جو دستور بنایا، اس دستور پہ عمل کرو. یہ ووٹ کی عزت ہے. پیپلز پارٹی تو 1970 سے یہ نعرہ لگا رہی ہے اور اسی پاداش میں ہمیشہ مار کھاتی ہے. اب میاں صاحب نے بھی تھوڑا سا نعرہ لگایا، تھوڑا سا. اچھا، ابھی تھوڑا سا لگایا تو ان کو بھی مار پڑنی شروع ہو گئی. سو میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب جو سول سپریمیسی کی باتیں کرنا ہو رہا ہے، عملاً کہاں کھڑے. اچھا، یہ بھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے؟
जी मुझे लगता है आएंगे, उन्हें आना चाहिए वापस, वो पॉपुलर लीडर है इस मुल्क के, क्यों नहीं आएंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में इत्तेहाद हो सकता है या हो रहा है? नहीं, मुझे हो रहा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। हाँ, ठीक बात है। फिर कायरा साहब, हम इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। जब हमारे पैनल में डिस्कशन हो रही थी तो एक सवाल है, उन्होंने कहा कि कायरा साहब से ये पूछना चाहिए कि कायरा साहब एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, इन्होंने कोड़े खाए हैं, मारे खाई हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, उसके बाद झंडे खुद लगाए हैं, रेलियों की क़यादतें खुद की हैं, हर काम खुद किया है, तो एक आम कारकुन से कमर ज़मान कायरा तक का सफ़र कितना मुश्किल था? पहली बात, मैंने कोड़े नहीं खाए, मुझे कोड़े ये अभी आपने खुद अभी आपने कोट किया ना अपने इंटरव्यू में भी, आपने बात में नहीं, हमने कहा हमें कोड़े पड़ते रहे। अच्छा। हमसे बड़ा पीपल्स पार्टी। अच्छा, मुझे जाती तौर पे नहीं। अच्छा, मैं जेल में गया लेकिन कोड़े नहीं। गुजारिश ये है जी कि मैं काम कारकुन था और हूँ, लेकिन ये नहीं है आम कारकुन बड़ा कमाल का बंदा होता है, मैं वो कमाल का बंदा नहीं हूँ। अच्छा, आम कारकुन का कमाल ये होता है कि उसके घर में भूख होती है, वो मजबूरी का शिकार होता है, वो अनसर्टेनिटी का शिकार होता है, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही होती, वो अपने घर के हालात से तंग होता है, इसके बावजूद वक्त निकाल के अपनी पार्टी का झंडा उठा के चलता है कि मेरा ये लीडर, मेरी ये जमात मेरी ज़िंदगी तब्दील करेगी। मैं एक निस्बतन खुशहाल घर में पैदा हुआ, मेरे वालिद पॉलिटिक्स करते थे, मेरे चचा पॉलिटिक्स करते थे, मेरे वालिद पहले लोकल पार्टी पॉलिटिक्स में थे, फिर वो MPA बने, उनके बाद मेरे चचा 85 में पहले वो चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बने, फिर वो MPA बने, फिर 2 दफ़ा MNA बने। सो मेरे ख़ानदान में पॉलिटिक्स थी, मेरे बुजुर्ग पॉलिटिक्स करते थे। मैंने अपना कहा, हाँ, और ये बात भी दुरुस्त है कि मेरे शहर की कोई दीवार ऐसे नहीं है। आजकल तो वो होर्डिंग्स लगती हैं ना, आपने होर्डिंग्स देखी, हमारे दौर में ये कागज़ के इश्तिहार होते थे, हम लई अपने हाथ से बनाते थे और फिर उसको लगा के तो हाथों से या रोलर से चिपकाते थे। तो मेरा ये दावा है कि 1990 से पहले, या चले 90 या 88 से पहले, नहीं 1900 बल्कि 95-96 तक कोई दीवार लाला मूसा की ऐसी नहीं है जिस पे मैंने अपने हाथ से पोस्टर आवेदन नहीं किया, कोई पोल ऐसा नहीं है जिस पे मैंने अपने हाथ से झंडा नहीं बांधा, कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने अपने हाथ से स्टेज नहीं बनाया। ये मैंने अकेला नहीं होता था, हम सैकड़ों स्टूडेंट्स होते थे पीपल्स पार्टी के कारकुन, मैं भी उनमें शामिल होता था। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता था कि अगर कारकुनों ने सीढ़ी उठाई है तो उनमें एक कंधा मेरा भी होता था। ठीक है। तो हम ये सारे मिलकर करते थे। हाँ, मैं स्टेज पे नहीं जाता था, बिल्कुल कभी भी मैं किसी जलसे के स्टेज पे नहीं होता था जब तक मुझे किसी तकरीर में बुलाया जाता था। मैं आया सियासत में किस तरह, ये एक हादसा था। अच्छा। यानी सियासत में नहीं, जो अब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंतखाबी सियासत में कैसे आया। हमारे बुजुर्गों के बाद ये हुआ कि वो फौत हो गए दोनों भाई, तो ये आम तबसरा हो गया कि अब इनके बुजुर्ग चले गए, अब ये भी फारिग हो गए। तो अल्लाह ने करम किया, उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने, सब भाइयों ने इकट्ठे होके, तो हमारे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ गए 2001 में, तो वो लड़े। तो मेरा छोटा भाई है नदीम, वो नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, शहर की 4 यूनियन काउंसिलें थी। तो फिर वो अगला स्टेप आ गया तहसील नाज़िम का, तो वो तहसील नाज़िम बन गए, तो ये सीट खाली हुई। तो ये लोकल सीटें सियासत के अंदर बड़ी, इसकी अपनी एक डायनामिक्स है। तो ये हमारी, क्योंकि यूनियन काउंसिल घर की जिसमें हमारी रिहाइशें हैं, वो यूनियन काउंसिल थी, तो यहाँ बैठे हुए फैसला होना था कि अब वो जो सीट खाली हुई है नाज़िम की, उस पर कौन इलेक्शन लड़े। तो एग्जैक्टली इसी कमरे में जिसमें हम बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी कमरे में यहाँ मीटिंग हो रही थी। शहर के सारे जो हमारे पार्टी के सीनियर्स थे वो मौजूद थे। मेरे बड़े भाई ताहिर जमान साहब थे, मेरे चाचा चौधरी नसरुल्लाह साहब थे, चौधरी असलम साहब, वो तो दुनिया में नहीं रहे, बड़े भाई साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुश रखे, वो मौजूद थे। बाकी सारे शहर के सीनियर लोग मौजूद थे। तो हमारे एक बुजुर्ग थे शेख खलील साहब, बुजुर्गों के दोस्त थे बड़े, शफीक हमारे, उनको एदी लाला मूसा कहते हैं, वो बड़ा काम करने वाले थे लोगों में। तो वो हमारी काउंसिल एक है, तो मेरा ख्याल था कि उनके बेटे को, वो आजकल वाइस चेयरमैन है हमारे खालिद साहब, कि उनको बनाया जाए। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि जी चेयरमैन भी हम बनेंगे और यूनियन काउंसिल भी हम लेंगे और MPA भी हम बनेंगे और MNA, तो ये था कि बाकी लोगों का भी हक है। ठीक है। तो मैं चाय वाय का बंदोबस्त कर रहा था, तो यहीं मीटिंग में बड़ी हीटेड डिबेट हुई। तो यहाँ शेख अब्दुल खलील साहब मरहूम वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप चुप करो मुड़े हो, तुम्हें समझ नहीं है,
حالات بڑے خراب ہیں. اور کیونکہ چوئی صاحبان کافلی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ ان کا مشرف سے ہاتھ مل گیا ہے تو کام بڑا مشکل ہے. یہ ان کی پوری کوشش ہوگی. ہمارے پاؤں گئے الگ. آپ کو تحصیل کونسل مل گئی ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ کو وہ آپ کے گھر کی یونین کونسل سے ہر حال میں ہرائیں گے. میرے لیے خالد میں اور قمر میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اس کو بناؤ یا نہ بناؤ. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن تمہارے گھر میں سے کوئی بندہ لڑے اور وہ بھی قمر لڑے تو تب ہم الیکشن بہتر جیت سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں لڑوں گا. اچھا. بڑے بھائی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جی ہمارے لیے تو مشکل ہے، سارے تو ہم سیاست میں نہیں آئیں گے نا، کیونکہ پہلے ہی میری فیملی میں بزرگوں کی زندگی میں یہ فیصلہ تھا کہ بڑے بھائی طاہر زمان صاحب اور چھوٹے ندیم اصغر یہ دونوں، کیونکہ یہ بزرگوں کے ساتھ کام کرتے تھے، یہی حلقے میں آج بھی زیادہ پاپولر ہیں، زیادہ ان کے زیادہ کنیکشنز ہیں، تو یہ دونوں بھائی پالیٹکس کریں گے. تو میں نے کہا جی نو. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم سارے بھائی تو یعنی ہم تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، سفید پوشی ہے. تو شیخ صاحب نے بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا کاروبار بھی کر لیں گے تو یہ اندر رہے گا، تو نہیں یہ نہیں لڑنا الیکشن. خیر صاحب دوستوں نے اس پہ ایگری کر لیا. مجھے بھی بھائی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ. تو یوں میں اور واقعی بڑا مشکل الیکشن ہوا. اچھا. واقعی بڑے زور لگے، لیکن ہم بڑے مارجن سے وہ الیکشن جیت گئے. اس کے بعد 2002 آ گیا. میں کیونکہ ڈسٹرکٹ کونسل میں تھا یونین کونسل کی بدولت، تو وہاں پہ ہم نے بڑا ہنگامہ وامہ کیا. ینگسٹرز کافی آئے ہوئے تھے، وکلاء اپوزیشن میں ہماری پارٹی کے، ان کے ساتھ مل کے میں اس کو لیڈ کرتا تھا اپوزیشن کو. تو وہ 10 مہینے میں وہاں رہا. پھر 2002 کا انتخاب آ گیا، جو جنرل انتخاب اناؤنس ہو گیا، تو پھر مجھے بھائی صاحب نے کہا، بڑے بھائی صاحب نے بھی کہا کہ ان کا یہ استحقاق تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تم کنٹینیو کرو. یوں اس طرح میں الیکشن لڑا اور جیت گیا. پھر اگلا بالکل. اچھا ہم نے کافی سارے نیشنل موضوعات پہ بات کی. آخری سوال ہے پھر ختم کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں اس پہ بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی. تحریک لبیک پاکستان جسے کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اور وہ لاہور سے لے کے فیض آباد تک اپنے مارچ کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، اور موٹر وے نے اور لا انفورسمنٹ اداروں نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک 6 سے 7 ڈیپ ہولز بنا رکھے ہیں، جسے آپ خندقیں کہہ سکتے ہیں. وہ 12 فٹ گہری چوڑی لمبی اس طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جب خود لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا میں اسلام آباد بند کروں گا، میں کراچی بند کروں گا، میں پورا پاکستان بند کروں گا، تو کیا انہیں وہ حق نہیں ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، جو ان کا مطالبہ ہے وہ پورا کریں؟ دیکھیے ایک تو بات لانگ مارچ ہم بڑا مس یوز کرتے ہیں لفظ. لانگ مارچ تو موض تنگ نے کیا تھا اور وہ سالوں جاری رہا تھا. بالکل. اور اس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، لاکھوں. تب جا کے وہ انقلاب ہوا تھا. ہم اپنے گھروں سے بڑے آرام سے اٹھتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں اور لانگ مارچ کرنے چل پڑتے ہیں. نہ ہمیں ملین مارچ کا پتہ ہے نہ لانگ مارچ کا. بالکل. لیکن سیاست کے اندر مارچز کرنا، احتجاج کرنا حق ہے، ہر جماعت کا حق ہے. تو آپ پہلے بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک ایک بینڈ جماعت ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی قانون کے تحت ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے جذبات اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت قانونی طور پہ ان کے اوپر پابندی ہے. ٹھیک ہے. اور جو جماعت پابندی کا شکار ہے اس کو وہ آزادیاں حاصل نہیں ہیں جو لیگل جماعتوں کو. ٹھیک ہے. کل وہ پابندی ختم ہو جائے، ان کا حق ملنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ اب پاکستانی جو ہے نا، یہ اپنے مذہب سے اور اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے. اور بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں تو استغفار توبہ، یہ گناہ کے زمرے میں نہیں، یہ لائٹر سائڈ پر ذرا پیار کے زمرے میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اور نبی کی محبت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے جس پہ ہمارے ان دوستوں کا اور ان علماء کا خیال ہے، اس پہ ہر پاکستانی کا جذبہ ایک جیسا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے اندر کچھ شرارتیں پاکستان کے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے اپنے کتاب میں جب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، اب اور کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ انبیاء تو دین کے لیے آتے تھے. بالکل. اللہ کا پیغام، اللہ اور انسانوں کے درمیان رابطہ انبیاء کا تھا. تو وہ جب دین مکمل ہو گیا
تو انبیاء کی آمد کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا. اب یہ نبی آخر الزمان ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی زندگی میں یہ معاملہ اٹھا اور اس وقت جن لوگوں نے اس پہ کچھ بحث کی کسی قانون کے تحت نہیں, کسی مارشل لا ریگولیشن کے تحت نہیں, بلکہ ایک بڑے جمہوری رنگ میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو عوام کے منتخب نمائندوں پہ مشتمل جو اسمبلی تھی اس کو عدالت ڈکلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی 10-11 دن بحث ہوئی. ٹھیک ہے. اس بحث کے نتیجے میں کھل کے ہر طرف کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق ملا اور پھر پاکستان کے سارے نمائندوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. تو جب آپ کے قانون نے بھی یہ طے کر دیا, جب اللہ نے اپنی کتاب میں اور پاکستان کے قانون نے اپنے آئین میں طے کر دیا, تو پھر وہ کون ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی حجاب ہے کہ وہ کون ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور میں مسلمان ہوں. اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کارروائی کرنے کا حق صرف ریاست کو ہے, افراد کو نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے جو کلیم کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف خود تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کو ریاست نے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا, اس کے لیے عدالت کا رستہ موجود ہے. اگر ہر فرد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے چل پڑے گا تو انارکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پہ چلیں. ٹھیک ہے. یقیناً ان کی شان, یقیناً ان کے اعلیٰ درجے کے لیے ہماری نسلیں اور ہمارے بچے بھی قربان, لیکن ان کی شان بڑھانے کے لیے اگر ان کے مخالف ان پہ کوئی غلط بات کہیں اور ہم مشتعل ہو کے اپنے ہی گھر جلانے لگ جائیں, ہمارے مخالفوں کا نقصان نہیں ہوگا. ان کی شان بڑھانے کا سب سے بڑا طریقہ جو میرے خیال میں ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا, جس کا میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں ذکر کیا کہ جو آپ کی ہدایت کے مطابق آج ویسٹ نے پورا اپنے لیے ایک عمر لاہور باقی جو دنیا کریٹ کر لی ہے, آج ہم وہ معاشرہ جو نبی آخر الزمان نے اپنے آخری خطبے میں جس کے لیے ہمیں رستے دیے تھے, جس کا ایک احاطہ کھینچا تھا, وہ معاشرہ تشکیل دیں, یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. قاری صاحب آخری کامنٹ کر دیں کہ زندگی میں کوئی ایسی چیز کا دکھ رہا ہوگا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہ کر سکیں, اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے ایک کامنٹ کر دیں گورنمنٹ کے حوالے سے, چونکہ عوام اور ہم عوامی رابطے آفس میں بیٹھے ہیں تو عوام کی دہت رسی کے لیے کہ ایک جو لوور مڈل مین ہے وہ تو بالکل پس کے رہتا ہے. دیکھیے مجھے کسک زندگی میں اگر کوئی ہے, مجھ پہ اللہ نے بڑے انعام دیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, صحت دیا ہے, بہترین والدین دیے, بہترین بھائی, بے مثل بھائی ہیں میرے, بے مثل دوست ہیں میرے, اتنا بڑا ہلکا احباب دیا, دنیا میں عزت دی. مجھ پہ تو اللہ کے اتنے انعام ہیں میں تو شکر ہی نہیں کر سکتا ان کا. لیکن ہوتا ہے نا جس زندگی میں یار میں کاش یہ کر لیتا. اگر میں سیاسی زندگی میں دیکھوں تو اور ہے, لیکن ذاتی زندگی میں کب میں سوچتا رہتا ہوں کبھی میں نے لا کیا ہوتا, میں نے لا نہیں کیا. یہ تو ایک کسک ہے. دوسرا جو مجھے افسوس رہتا ہے جو میں نہیں کر پاتا وہ یہ ہے کہ یار میں لوگوں کو کیسے سمجھا پاؤں, وہ کون سا طریقہ ہو. میں لوگوں سے بحث کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ایک یہ ذات پات سے, یہ نسل قبیلے مسلک سے اٹھ کے جو سیاست کرنی ہے, جو سماج تشکیل کا دینا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آخری خطبے میں بتایا تھا, جو آج جدید دنیا بنائے بیٹھی ہے, اس کا کون سا راستہ مجھے ملے گا. آج تک مجھے وہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا. میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں. وہ ایک میری خلش ہے. مہنگائی بلا شبہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی, اب عام آدمی کی بساط سے باہر ہو. یہ بات کرنا آسان ہے, لیکن جس پہ بیتتی ہے, جس کے گھر میں بھوکے بچے ہوں, بیمار بیوی یا ماں باپ ہوں, اور اس کے گھر میں اس کے پاس پیسہ نہ ہو, ادھار لے لے کے وہ اس کی سکت ختم ہو گئی ہو, بیچنے کو بھی کچھ نہ رہ جائے, پھر وہ کیا کرے. اس کا کتنا ڈپریشن ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کسی پہ وہ وقت آئے. تو آج پاکستان کے لوگ اس کا شکار ہیں. یقیناً یہ ایک مشکل راستہ ہے, کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. کل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تو پیپلز پارٹی اس کا یوں کر کے علاج نہیں نکال لے گی. لیکن ایک بات ہے, ماضی دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی حکمران رہی بھٹو شہید کے دور میں, بی بی شہید کے دور میں, اور پھر ان کے بعد 2008 میں. مسلم لیگ بھی مختلف ادوار میں حکومت میں رہی, مارشل لا بھی رہے, اور خان صاحب تو انہی کی کنٹینیوشن ہی ہے. اچھا, ایک طرح پراکسی ہے ان کی. کن کی؟ سو چلے نہیں پھر بھی کن کی؟
ان کی اچھا ان کی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی پی ٹی آئی کو لوگوں نے 3.5 سال میں دیکھ لیا. وہ کون سی حکومت ہے جو آتی ہے وہ تنخواہیں بڑھاتی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے جو آتی ہے تو روزگار دیتی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے جو آتی ہے تو پاکستان کی تجارت بڑھ جاتی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے جو آتی ہے تو کسان کو پیسہ ملتا ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے جو آتی ہے تو پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس آپس میں اکٹھے رہتے ہیں؟ وہ کون سی حکومت ہے جس میں اپنی اکائیوں کو شناختیں ملتی ہیں؟ وہ کون سی حکومت ہے جو آئین پاکستان کو پروٹیکٹ کر کے آگے چلانا چاہتی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے جو دفاع پاکستان کو مضبوط کرتی ہے؟ ایک قصور اس کا ہے، وہ ایک پیج پہ ہونے کی بات کرتی ہے، یعنی آئین پہ چلنے کی. وہ پیپلز پارٹی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں ہم یہ گناہ کرتے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے تو یہ کریں گے. آسان راستہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے، کسی بائسز میں نہیں، کسی کے تعصب میں نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں. یہ سوچیں ضرور وہ کون سی حکومت ہے جب آتی ہے تو زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں. تھینک یو سو مچ قاہرہ صاحب فار جوائننگ اس. قاہرہ صاحب خیر اس بات کا جواب تو نہیں دے سکے کہ جی وہ کس چیز کی کنٹینیوشن ہے، عمران خان کی حکومت کسے کنٹینیو کر رہی ہے، لیکن بڑے مدلل انداز میں قاہرہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. پی ڈی ایم کے حوالے سے شاہد حقان عباسی سے کافی نالاں نظر آتے ہیں، اور باقی جو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. تھینک یو سو مچ ناظرین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.